یہ ماہ مقدس بڑی فضیلتوں کا باعث ہے۔ پچھلے جمعے آپ کے سامنے جلیل القدر پیغمبر جناب سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کی سیرت کا آپ کے سامنے بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں۔ جب آپ کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ کریم نے آگ کو حکم ارشاد فرمایا، کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر گلزار بن جا، سلامتی والی بن جا۔ اے آگ میرے خلیل کے لیے سلامتی والی بن جا۔ وہ آگ سلامتی والی بن جاتی ہے۔ آگے جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ پر بڑی ہی آزمائشیں آئیں، کیونکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا قریبی ہوتا ہے اسے پھر پریشانیاں آتی ہیں۔ جو کسی سے پیار کرے، بڑے سے پیار کرے، تو پھر بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ تو پھر یہ تو خلیل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، تو ان پر زیادہ آزمائشیں آئیں۔ المختصر واقعہ تو بہت لمبا ہے کہ آپ کی سیرت کے حوالے سے میں چیدہ الفاظ آپ کے سامنے بیان کروں گا، کچھ قربانی کے لحاظ سے بھی بیان آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا گیا اور آگ گلزار بن گئی، پھر آپ تبلیغ کرتے رہے، لیکن کچھ ہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ تھے، اور زیادہ جو لوگ تھے وہ نمرود کے ساتھ تھے، کیوں نمرود جو تھا وہ ان کو مال و متاع دیتا تھا، زندگی گزارنے کے لیے ان کو اناج دیتا تھا، لباس دیتا تھا، سب کچھ عطا کرتا تھا، تو وہ نمرود کے ساتھ رہے۔ تو نمرود کا حشر کیا ہوا کہ ایک مچھر کے ساتھ اس کا اس دنیا سے وہ رخصت ہو گیا، انتقال ہو گیا اس کا۔ علماء فرماتے ہیں کہ ناک کے ذریعے سے اس کے دماغ میں مچھر چلا گیا، اور وہ اپنے دوستوں کو کہتا، اپنے وزیروں کو کہتا کہ مجھے جو ہے جوتے مارنے ہیں، صبح و شام جوتے کھاتا رہتا۔ اسی عالم میں اس کی روح پرواز ہو گئی، اس طرح موت ہوئی۔ اس نے جلیل القدر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ یہ عہد لیا تھا کہ میں خدا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میری پوجا کرو، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پھر اس جگہ سے مصر روانہ ہو گئے، پھر آپ کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنی بیوی ہاجرہ علیہ السلام اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ آئیں، مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان چھوڑ آئیں۔ تو وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر چلے جاتے ہیں، اور جب واپس آنے لگتے ہیں تو اما ہاجرہ علیہ السلام عرض کرتی ہیں، اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سپرد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام یہ سوال کرتی ہیں، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ جواب دیتے ہیں کہ میں آپ کو اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں آپ کو اللہ کے سپرد کر کے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ تو آپ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں۔ کچھ کھجوریں ہوتی ہیں، تھوڑا سا پانی میسر ہوتا ہے، اور پھر کچھ لمحات گزرتے ہیں، کچھ ہی دن گزرتے ہیں، وہ اناج ختم ہو جاتا ہے، وہ پانی، وہ کھجوریں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگ جاتی ہے، تو وہ بلکتے ہیں پیاس کی وجہ سے۔ تو حضرت اما ہاجرہ علیہ السلام، صفا اور مروہ پہاڑیاں ہیں دو، آپ چکر لگاتی ہیں، کبھی صفا سے مروہ کی طرف، مروہ سے صفا کی طرف یہ سفر طے کرتی ہیں، 7 چکر لگاتی ہیں۔ تو آج
جو بھی حجاج کرام جو حج پہ جاتے ہیں اس وقت تک ان کا حج قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ سعی نہ کریں صفا و مروا کے درمیان۔ وہ اللہ کریم نے سنت حاجرہ علیہ السلام بنا دی کہ جو بھی حج کے لیے جائے گا اور ان پہاڑیوں کے درمیان دوڑے گا نہیں اس کا حج قبول ہی نہیں ہوگا۔ حضرت اما حاجرہ علیہ السلام کبھی صفا سے مروا کی طرف، مروا سے صفا کی طرف دوڑتی ہیں کہ پانی میسر آ جائے، لیکن پانی نہیں ملتا تو دیکھتی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو آپ قریب تشریف لاتی ہیں تو پانی جو ہے وہ بہہ رہا ہے، اس کے آگے مٹی لگا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کا آگے ٹک لگا دیتے ہیں کہ پانی سرائے نہ کر جائے، پورے شہر میں نہ چلا جائے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت اما حاجرہ علیہ السلام پانی کو روکتی نہ، زم نہ فرماتی تو یہ پانی آج روئے زمین ساری پر پانی ہونا تھا۔ آپ نے فرمایا زم کا معنی ہے رک جا ٹھہر جا، تو وہ پانی ٹھہر گیا۔ تو پھر وہیں عبادیاں بننی شروع ہو گئی اور لوگ بسنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو رہے ہیں تو پھر آپ کی جب عمر 13 سال پہنچتی ہے، 13 سال جب عمر ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن سو رہے ہیں، رات کا وقت ہے، خواب آتا ہے کہ اللہ کی راہ میں کچھ پیش کرو۔ ایک دن یہی خیال آتا ہے، صبح اٹھتے ہیں اور شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں یہ رحمان کی طرف سے خواب تھا یا شیطان کی طرف سے خواب تھا۔ یوم ترویہ یعنی کہ شک کا دن، اس کو شک کا دن قرار دے دیا، یوم ترویہ۔ اور پھر دوسرے دن آپ پھر رات کو سوتے ہیں، پھر خواب آتا ہے، پیغام آتا ہے کہ اپنی عزیز ترین جو چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں، اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور صبح اٹھتے ہیں، پھر یہ سوچتے ہیں کہ کیا پیش کروں، یہ نہیں مجھے پتا کہ میں کیا اللہ کی راہ میں پیش کروں۔ پھر تیسرے دن پھر رات کو سوتے ہیں، پھر تیسرے دن یہی خواب آتا ہے کہ اپنے لختے جگر کو آپ قربان کر رہے ہوتے ہیں، آپ ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اپنی عزیز ترین شے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے آپ اٹھتے ہیں اور اما حاجرہ علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے حاجرہ اپنے بیٹے کو تیار کرو، کنگھی کرو، سرما لگاؤ، اس کو تیار کرو، نیا لباس پہناؤ، میں اور میرا بیٹا ہم ایک ضیافت پہ جا رہے ہیں، ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، ان کو تیار کر دو۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کر دیتے ہیں تو آپ جا رہے ہیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ رائے آپ نے لی کہ میرا بیٹا کس طرح کی اس کو تربیت ہوئی ہے، آزمانے کے لیے، اپنے بیٹے کی تربیت کو جانچنے کے لیے کہ مجھے جو میرے سر پر جو تاج سجایا جائے گا اور میرا بیٹا بھی اس تاج سے مرحوم نہ رہے بلکہ اس کے سر میں بھی عزت کا تاج سجایا جائے روز محشر۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو لے کر جا رہے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ اپنی عزیز ترین اشیاء جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدون ان شاء اللہ من الصابرین، اے میرے بزرگ باپ جو آپ کو حکم الہی ہوا ہے اس کی تکمیل کر دیجئے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا۔
تو یہ نہیں فرمایا کہ میں صبر کروں گا، فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت۔ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ احباب سید شام، پھر باپ اور بیٹا چاہ رہے ہیں اور بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی امنگوں کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں گا، آج اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں گا۔ تو شیطان جو آ جاتا ہے، شیطان سوچتا ہے کہ آج میں ابراہیم اور ان کی بیوی کو، ان کے بچوں کو اس وسوسے میں مبتلا کر دوں گا کہ وہ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کریں گے، اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان ہی نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے اما حاجرہ علیہ السلام کے پاس وہ شیطان حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا جو شوہر ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آپ کے بیٹے کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ وہ فرماتی ہیں ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ ایک دعوت پہ جا رہے ہیں، ضیافت پہ جا رہے ہیں۔ وہ شیطان کہتا ہے کہ نہیں، وہ آپ کو دھوکہ دے کر گئے ہیں، وہ دعوت پہ نہیں جا رہے بلکہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں آپ ضیافت پہ جا رہے ہیں، لیکن وہ شیطان کہتا ہے کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ تو اما حاجرہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ یہ ایک اسماعیل علیہ السلام کی جان ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ پر قربان کر دیتی۔ یہ تو ایک جان ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، اگر 100 جانیں بھی ہوتی تو میں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان کر دیتی۔ آپ نے اسے دفع کر دیا، پتھر مارا اور اس کو بھگا دیا۔ پھر وہی شیطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا باپ آپ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایک ضیافت پہ جا رہے ہیں، ایک دعوت پہ جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ شیطان کہتا ہے کہ آپ دعوت پہ نہیں جا رہے بلکہ آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے۔ آپ یہی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو یہ ایک جان اسماعیل کی ہے، اگر 100 جانیں بھی ہوتی میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر قربان کر دیتا، اگر 100 جانیں بھی ہوتی میں اسماعیل اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا۔ پھر وہی شیطان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے اے جلیل القدر پیغمبر ابراہیم علیہ السلام، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ پچھلی عمر میں آپ کو اولاد عطا کی ہے اللہ کریم نے، آپ ایسا ظلم کیوں کر رہے ہیں، کیوں اس کو قربان کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اور بھی مال تو ہے، مال و متاع تو ہے، اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں، یہ کیوں اپنے بیٹوں کو کیوں قربان کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ فرمایا وہ شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اور بھی کوئی چیز قربان کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ شیطان ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اپنے بیٹے کو قربان کر کے ہی رہوں گا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے رہوں گا۔ آپ نے اس کو پتھر مارا اور اسے بھگا دیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مقام منع کے مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے میرے ابا جان، آپ میرے ہاتھ باندھ دیں، آپ میرے پاؤں باندھ دیں اور مجھے چت لٹا دیں، یعنی کہ الٹا لٹا دیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو میری شکل دیکھ کے ترس آ جائے، اور یہ نہ ہو میں ہاتھ اس لیے بنوا رہا ہوں، پاؤں اس لیے بنوا رہا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ میں بالکل تڑپوں اور خون کے چھینٹے جو ہیں وہ آپ پر پڑ جائیں، یہ میں گوارا نہیں کرتا۔ آپ میرے ہاتھوں کو باندھ دیں، آپ میرے پاؤں کو باندھ دیں اور مجھے چت لٹا دیں۔ پھر ایسے ہی ہوتا ہے، آپ کو چت لٹایا جاتا ہے، پھر چھری تیز کی جاتی ہے اور آپ کے گلے پہ چلائی جاتی ہے، چھری چلتی نہیں، پھر دوبارہ چلاتے ہیں پھر چلتی نہیں، تیسری دفعہ پھر چلاتے ہیں تو پھر بھی نہیں چلتی، زور سے غصے سے پتھر پہ مارتے ہیں، پتھر 2 ٹوٹے ہو جاتا ہے اور فرماتے ہیں کہ چھری تجھے میں اس نرم و نازک گلے پہ چلا رہا ہوں، تو چلتی نہیں، اس مضبوط پتھر پہ مارا ہے تو 2 اس کے ٹوٹے کر دیے۔ وجہ کیا ہے؟
اللہ کریم کی بارگاہ میں وہ چھری عرض کرتی ہے یا اللہ تو مجھے زبان عطا فرما، میں اب تیرے خلیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتی ہوں۔ کہتی ہے اے خلیل یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن میں بھی چھری ہوں، لیکن میں چل نہیں سکتی کیونکہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھر حکم آ گیا کہ اے خلیل رک جا، قد صدقتا رؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک تو نے سچ کر دکھایا خواب کو، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے محسنوں کو۔ آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے، ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اپنے احسان کرنے والوں کو، اپنے محسنوں کو، اپنے دوستوں کو۔ ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، بے شک یہ بڑی کھلی آزمائش تھی اور ہم نے بچا لیا اسے ایک فدیہ دے کر، ایک ذبح دے کر اسے بچا لیا۔ اب سید شام، یہ اسلام کی ساری تعلیم کا خلاصہ ہے، یہ ساری اسلام کی تعلیم کا خلاصہ ہے۔ اپنے آپ کو، اپنی ہر چیز کو اپنے مالک حقیقی کی رضا کے لیے قربان کر دینا۔ غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ سال کا آغاز بھی قربانی سے ہوا اور سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوا۔ ابتدا کر رہے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور انتہا ہو رہی ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب آپ کی باری آتی ہے آپ اپنے 72 تن قربان کر دیتے ہیں اور صبر اور رضا کے پیکر بنے رہتے ہیں اور سب کچھ لٹا کے پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں۔ سر سجدے میں رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ ہیں صبر و رضا والے، کہ ان کے جو آباء و اجداد بھی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ صبر و رضا والے تھے، اور آپ کے جو نواسل ہیں وہ بھی صبر و رضا والے ہیں۔ اب سید شام، آئیے اب جو اس 10 دنوں میں عبادت کرتا ہے، جو اس 10 دنوں میں روزے رکھتا ہے، اس کے بارے میں فضیلت سماعت فرمائیں۔ میرے اور آپ کے آقا کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک باقی تمام ایام کی عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ ان ایام میں ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، ایک دن کا روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور ان ایام میں ان کی راتوں میں قیام کرنا، ان کی ایک رات میں قیام کرنا لیلۃ القدر کی رات کے برابر اس کو فضیلت اور مرتبہ دیا جاتا ہے۔ اتنا مرتبہ ہے اس 10 دنوں میں عبادت کرنا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مقدس میں روزے رکھتا ہے اور راتوں کو قیام کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے 10 انعامات سے نوازتا ہے۔ وہ 10 انعامات کون سے ہیں؟ فرمایا اس کی عمر میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے اہل و عیال کو ہر قسم کی مصیبتوں سے محفوظ فرما دیتا ہے، اس کے گناہ مٹا دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو دگنا کر دیتا ہے، اس کے لیے موت کے سکرات کو آسان کر دیتا ہے، اس کی قبر کی طریقوں کے لیے نور مہیا فرماتا ہے، اس کے نیکیوں والے پڑھنے کو وزنی بنا دیتا ہے اور جہنم میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ اور 10ویں چیز فرمایا اسے بلند درجات کی طرف چڑھانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اللہ کریم اس کو بلند درجات عطا فرما دیتا ہے۔ جو بندہ اس ماہ مقدس میں صحیح تسک و احتشام کے ساتھ روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اللہ کریم یہ 10 انعامات اس کو نوازتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ باقی تمام ایام میں کیے جانے والے عمل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ عمل ہے؟ تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں، جہاد سے بھی زیادہ اس کا عمل کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ جو بندہ روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، جہاد سے بھی زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ البتہ وہ آدمی جو اپنا مال لے کر جہاد کے لیے نکلے اور واپس نہ پلٹے،
یہاں تک کہ وہ شہادت کا مرتبہ حاصل کر لے تو گویا اس کا درجہ اس سے بلند ہوتا ہے۔ اور اسی طرح روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، میں نے تیری بارگاہ میں التجا کی تھی کہ مجھے اپنا دیدار نصیب فرما۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ میں تیرے دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، اے موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکتا، یہ نہیں فرمایا کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن جب حبیب اللہ کی باری آئی، اللہ کے حبیب کی باری آئی، فرمایا اے حبیب تو میرے سامنے آ، میں تیرے سامنے آ۔ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور مقام موسیٰ دیکھیں، اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ اگر تم میری تجلی دیکھنا چاہتا ہے تو کوہ طور پہ چلا جا، میں اس پہاڑی پہ اپنی تجلی ڈالوں گا، اگر تو سہ سکا تو سہ لینا۔ وہ آپ نے تجلی اس پہاڑی پہ ڈالی تو وہ پہاڑی ریزہ ریزہ ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوش ہو گئے، اور تجلی اللہ تعالیٰ کی انوار و تجلیات برداشت نہ کر سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں اے باری تعالیٰ مجھے کچھ دعا سکھا دیں جو میں آپ کو اس الفاظ کے ساتھ آپ کو پکاروں۔ تو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، فرمایا اے موسیٰ جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں، یہ جو 10 دن ہیں ان کے بارے میں، جب ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہو جائیں تو پڑھا کرو لا الہ الا اللہ، تو میں تیری حاجت کو پوری کر دوں گا، میں تیری تمام حاجات کو پوری کر دوں گا۔ تو عرض کی اے باری تعالیٰ یہ تو تیری تمام مخلوق ورد کرتی رہتی ہے، صبح شام یہی الفاظ ہوتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو آپ مجھے اور دعا سکھا دیں۔ فرمایا مجھے کوئی خاص ذکر سکھا دیں، تو اللہ کریم نے فرمایا اے موسیٰ ان دنوں میں جس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اگر 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو جو وزنی پڑھ رہا ہوگا وہ لا الہ الا اللہ والا ہوگا۔ تو اس میں اس 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ویسے بھی ہم صبح و شام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، آپ کی آل پر بھی، آپ کے اصحاب پر بھی درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ مالک یوم الدین اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر پہ ایک حقائق سن لیں، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک بصرہ کے علاقہ میں ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو ایک قبرستان میں ایک قبر سے نور روشن ہو گیا، نور ظاہر ہو گیا، تو میں تعجب کا میں نے اظہار کیا کہ یہ کون سا ماجرا ہے، کس قبر سے نور ظاہر ہو رہا ہے، یہ کون سا ماجرا ہے؟ تو غیب سے آواز آئی اے سفیان ثوری ذی الحجہ کے روزے رکھ تو تمہیں بھی اس قسم کا نور عطا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ مالک یوم الدین اس ماہ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن احباب نے قربانیاں کرنی ہے ان کی قربانی کرنا اللہ کریم اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو بندہ قربانی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں رکھ سکتا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ استطاعت نہیں رکھ سکتا اور اپنے بال، اپنے ناہن، زیر ناف جو بال ہیں اور جو سر کے بال ہیں، جتنے بھی زیر ناف ہیں، جسم کے جو بھی اعضاء ہیں، اس کو نہیں کاٹے گا تو اس کو بھی قربانی کرنے جتنا ثواب عطا کیا جائے۔ ہمارے غریبوں کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحفہ عطا فرما دیا، اور جو بندہ استطاعت ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتا اس کے لیے بہت زیادہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں ارشاد فرمائی۔ ان میں سے ایک وعید سن لیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہوتے ہوئے بھی قربانی نہیں کرتا وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، التجا ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، تو آج کے دور میں ہر ایک کے پاس لاکھ کا موبائل ہوتا ہے
اور باقی بھی اشیاء مہیا ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا پڑ جائے تو ہم کہتے ہیں یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے اخراجات ایسے چلتے نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جو بھی میسر آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔